السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ چکری والے تیتر کو مد نظر رکھتے ہوئے تیتر خریدتے ہو، مطلب چکری کی نیت سے کوئی تیتر خریدتے ہو، تو آپ نے کون کون سی نشانیاں دیکھنی ہے اور کون کون سی چیزیں دیکھنی ہے اور کون کون سے سٹائل دیکھنے ہیں جس کی بنا پر آپ نے ایک تیتر خریدنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ تو پیارے دوستو، اس سارے میٹر میں سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ایک تیتر خریدتے ہو تو اس کو تیتروں میں رکھ کر چیک کر کے بلا کے آپ نے تیتر کو خریدنا ہے، تاکہ آپ اس نقصان سے بچ سکو کہ ایسا نہ ہو آپ ایک ایسا تیتر خرید لو جو کہ تیتروں کا مکرا ہوا ہو، تیتروں سے اس نے ہار مانی ہوئی ہو، تو وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز اس میں جو دوسری نشانی ہے وہ آپ نے کیا مد نظر رکھنی ہے، وہ یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ تیتر کی بلائی کی جو آواز ہے وہ چھوٹی ہو، وہ شارٹ کٹ ہو۔ اچھا، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، جیسے انسان، مختلف قسم کے انسانوں کے گلے ہوتے ہیں، بولنے کا سٹائل ان کا الگ الگ ہوتا ہے، کن لوگوں کی آواز بھاری ہوتی ہے، کن لوگوں کی پتلی ہوتی ہے، کہ کسی بندے کے بات کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی بولتا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں ایک پوائنٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کالا تیتر جو ہوتے ہیں وہ کچھ بڑے گلے والے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے گلے والے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی شارٹ کٹ اور چھوٹی آواز والے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اس کو واضح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے جو چھوٹی اور شارٹ کٹ والے آواز والے تیتر ہوتے ہیں وہ سندھی تیتر ہوتے ہیں، اس سے آپ موٹا موٹا جو ہے نسلوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر تیتر جو ہوتے ہیں نا چھوٹی آواز والے، وہ تھکتے نہیں ہیں، سارا دن بولتے رہتے ہیں، اور جو بڑے گلے والے تیتر ہوتے ہیں ان کی آواز جو ہوتی ہے وہ ان کے وجود سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور بالکل ایک لمبا جو ہے وہ پروگرس آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ گلے کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کے لیے شارٹ کٹ اور چھوٹی آواز اور ہلکے گلے والے تیتر کو پسند کرنا ہے، یہ آپ کو پھر چکری میں بہت زیادہ لمبی آواز اور لمبا رزلٹ جو ہے اس سے نواز سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تیتر کے بولنے کے سٹائل کو چیک کرنا ہے۔ اچھا، جس طرح تیتروں کے گلے کی آواز مختلف ہوتی ہے، بھاری آواز ہوتی ہے، ہلکی آواز ہوتی ہے، میٹھی آواز ہوتی ہے، تیتروں کے بولنے کے سٹائل جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مطلب بولنے کے لیے سر کو بہت زیادہ اوپر پنجرے میں لے جاتے ہیں، کچھ بولتے وقت سر کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں بالکل پیچھے کمبر کی طرف سر کو لے جاتے ہیں بولتے ہوئے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے جب بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ساروں سے بیسٹ سٹائل ہے بولنے والا، جو چکری میں بہت زیادہ بیسٹ سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تیتر بولتے وقت آگے کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں، سر کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ تیتر جو ہوتے ہیں یہ بڑے مطلب کہ ایک سپیٹر تیتر کی علامت ہوتی ہے، اس کے اندر آوازوں کا بمبار ہوتا ہے، وہ آگے کی طرف ایسے الٹ رہا ہوتا ہے آوازوں کو، جیسے ایک بندہ وامٹنگ کرتا ہے۔ عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے بندہ الٹی کرنے کے لیے آگے سے جھک جاتا ہے، آگے کی طرف جھک جاتا ہے، تو اسی طرح جو تیتر آگے کی طرف بولتے وقت جھکاؤ کرتے ہیں، تو ایسے تیتر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے بلائی سے نواز سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اسی ٹاپک کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوجوان تیتر کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کی نوجوانی کا آپ اندازہ کہاں سے لگا سکتے ہو؟ اس کی نوجوانی کا اندازہ آپ اس کی خاروں سے، اس کی نیشوں سے، اس کی کیلوں سے لگا سکتے ہیں۔ جس کے کیل مسلسل ابھار کی طرف ہوں، ابھر رہے ہوں، تو ایسے تیتر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اس دن وہ مطلب چکری میں اس نے کم آوازیں ماری ہوں، یا
किधर से आप और से ख़रीदते हो तो वो कम बोल रहा हो, तो जो जवानी की तरफ जिस तीतर का रुझान होता है, जवान हो रहा होता है मुसलसल, तो वो आपको कल को बेहतर रिज़ल्ट से नवाज सकता है। ना कि आप बड़ी खारों वाला तीतर पसंद नहीं करना है, वो बूढ़ा तीतर होगा, वो फिर आपको जो उसमें क्वालिटियाँ होंगी मौजूदा वही क्वालिटियाँ होंगी, कल को आप उसकी बेहतरी की जो है वो कोई तवक्को नहीं रख सकते। तो आज के इसी टॉपिक में जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने ऐसे तीतर का इंतखाब करना है जो पिंजरे में घूम कर बोल रहा हो, ठीक है। कुछ तीतर ऐसे होते हैं जो पिंजरे में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं गोल चक्कर में और आवाज़ें करते हैं। तो चक्री के लिए जो इन सारी निशानियों में सबसे टॉप और बेस्ट निशानी है वो ये है कि जो पिंजरे में तीतर घूम कर बोलता है, आपने ऐसे तीतर का इंतखाब करना है, ऐसा तीतर आपने ख़रीदना है चक्री के लिए। उससे क्या होता है कि जो तीतर एक ही जगह पर खड़े होकर बोलता रहता है, वो जल्दी थक जाता है और वो जल्दी सुस्त पड़ जाता है। और जो चलने वाला तीतर होता है ना, वो तरोताज़ा रहता है, चलता रहता है और बोलता रहता है और वो बिल्कुल थकता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस चक्री के लिए दे जाता है। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने चक्री के मुतालिक आपको कुछ टिप्स फराहम की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।